جس طرح انسانی جسم کی بقا کے لیے روح ضروری ہے، ایسے ہی اس کائنات کی بقا کے لیے علماء اور اہل اللہ کا وجود ضروری ہے۔ اس دنیا میں جب تک علماء اور اہل اللہ باقی رہیں گے یہ نظام چلتا رہے گا، اور جس دن علماء کا وجود ختم ہو گیا، اللہ والے دنیا میں نہیں رہے، تو یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا موت العالم موت العالم، ایک عالم کی موت پورے عالم کی موت ہے۔ عالم کے فوت ہو جانے سے پورے عالم پر موت طاری ہو جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ بھی بتائی ہے کہ علم اٹھ جائے گا، اور پھر آپ نے خود اس کی وضاحت کی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ علم کیسے اٹھے گا؟ فرمایا علماء اٹھ جائیں گے، جب علماء اٹھ جائیں گے تو علم اٹھ جائے گا، تو قیامت واقع ہو جائے گی۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ سمندر میں مچھلیاں، سوراخوں میں چینٹیاں، اور جنگل میں چرند پرند علماء کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ بندے کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ سمندر کی مچھلیوں کو علماء سے کیا تعلق ہے کہ اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں؟ جنگل کے درندے علماء کے لیے دعا کیوں کرتے ہیں؟ صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے۔ تو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ سمندر کی مچھلیوں کو پتہ ہے کہ یہ علماء جب تک موجود رہیں گے ہمارا وجود باقی رہے گا، علماء ختم ہو جائیں گے ہمارا وجود ختم ہو جائے گا۔ جنگل کے درندوں کو پتہ ہے کہ علماء جب تک موجود رہیں گے ہمارا وجود باقی رہے گا، جب علماء نہیں ہوں گے تو ہمارا وجود ختم ہو جائے گا۔ ایک طرف تو علم کائنات کے لیے روح کی حیثیت رکھتی ہے، دوسری جانب ذکر کائنات کی بقا کا ذریعہ ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، اس وقت تک قیامت واقع نہیں ہوگی جب تک زمین پر اللہ اللہ کہا جائے گا۔ یعنی اللہ اللہ جب یہ ذکر جاری رہے گا قیامت واقع نہیں ہوگی۔ تو یا تو علم اس کائنات کی بقا کا ذریعہ ہے یا ذکر اس کائنات کی بقا کا ذریعہ ہے۔ علم کے ساتھ علماء وابستہ ہوتے ہیں، تو علم علماء کی وجہ سے باقی ہے، ذکر اہل اللہ کی وجہ سے باقی ہے۔ تو جب تک علماء باقی رہیں گے علم باقی رہے گا، اہل اللہ باقی رہیں گے ذکر باقی رہے گا، تو یہ نظام چلتا رہے گا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم زمین کو مختلف اطراف سے گھٹا رہے ہیں، کم کر رہے ہیں، سمیٹ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت امام مجاہد رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد علماء کی موت ہے، کہ علماء کا فوت ہو جانا یہ اللہ تعالی زمین کو گھٹا رہا ہوتا ہے، گویا کہ اللہ کا ارادہ اس بساط کو لپیٹنے کا ہوتا ہے۔ چند دن میں، مختصر ایام میں
मुतअद्दिद उलमा और वक़्त के बुलंद पाया औलिया हमसे जुदा हो गए। और हकीकत यह है कि जब बंदा सोचता है तो डर जाता है कि शायद अल्लाह ताला का मजीद इरादा इस कायनात के बारे में कुछ और बन चुका है। एक एक बंदा दुनिया से जाता है तो वो खला छोड़ के चला जाता है कि फिर बाद में वो खला पूर्ण नहीं होती। करीब के दिनों में हमारे हजरत ख्वाजा मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह अलैह के साहिबजादे हजरत मौलाना साहिबजादा अब्दुल रहीम साहब वफात पा गए। दो तीन दिन पहले जामिया अशरफिया के मुहतमिम हजरत मौलाना फजलुर रहीम साहब वफात पा गए। हजरत मौलाना सैयद मुख्तारुद्दीन शाह साहब रहिमहुल्लाह वफात पा गए। हमारे हजरत जी रहिमहुल्लाह जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुनफरिद और मुमताज मकाम अता फरमाया था, वो भी हमारे दरमियान नहीं रहे। हकीकत ये है कि इन अल्लाह वालों के फौत हो जाने से पीछे रहने वालों के लिए बड़ा सदमा होता है, लेकिन यह सदमा पीछे रहने वालों के लिए होता है, आगे जाने वालों के लिए कोई मसला नहीं होता। उनके लिए मौत का पैगाम मुसर्रत और सुरूर का पैगाम साबित होता है। उनके लिए कोई मसला नहीं होता, मसला पीछे वालों के लिए बन जाता है। आप अंदाजा लगाएं कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरतुर रहमान में मुख्तलिफ नेमतों का तज़किरा फरमाया, और हर नेमत के बाद अल्लाह फरमाते हैं फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। अब उन नेमतों में एक नेमत ये भी अल्लाह ताला ने बयान फरमाई, कुल्लु मन अलैहा फान, रूए जमीन पर जितने लोग हैं सब पर फना आएगी। और आखिर में फरमाया फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ज़हन में सवाल पैदा होता है कि ये फना भी कोई नेमत है कि फना का तज़किरा किया फिर फरमाया तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। तो जवाब दिया जाता है कि जी हाँ, ये फना तारी हो जाना, फौत हो जाना, ये भी बहुत बड़ी नेमत है। मुमकिन है कि जिंदों के लिए नेमत ना हो, लेकिन जाने वालों के लिए कई मर्तबा बहुत बड़ी नेमत साबित हो जाती। हमारे हजरत जी रहमहुल्लाह को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो मुमताज और मुनफरिद मकाम अता फरमाया था कि बहुत कम नसीब वालों के हिस्से में वो मकाम आता है। अल्लाह ताला की शान, सालों बाद ऐसी शख्सियात पैदा हो जाती हैं जो बज़ाहिर एक फर्द नजर आता है, एक बंदा नजर आता है, लेकिन हकीकत में वो अपनी जात में पूरी जमात का किरदार अदा कर रहा होता है। इन्ना इब्राहीम कान उम्मतन कानिता, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए अकेले एक जमात का लफ्ज इस्तेमाल कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी जात में एक जमात थे। ऐसी ही कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं कि फर्द वाहिद होकर भी पूरी जमात का किरदार अदा कर रहे होते। लैसा अलल्लाहि बिमुस्तनकिरी अन यजमअल आलम फी वाहिद, अल्लाह के लिए कोई नामुमकिन नहीं है कि वो बहुत सारे लोगों की खूबियां और महासिन एक ही बंदे के अंदर जमा कर दे। एक बंदे ने बड़ा अजीब तबसरा किया है, मौलाना साहब हैं, उन्होंने फरमाया कि अगर आप जायजा ले लें कि हमारे इस मुल्क में वो तमाम शख्सियात जिनको आलमगीर शोहरत मिली है, आलमी शोहरत मिली है, अगर आप उनकी जिंदगियों पे नजर डालें, उनको या तो शोहरत मिली होती है किसी जमात की वजह से कि उनके पीछे पूरी जमात होती है और जमात की बदौलत उनको शोहरत मिलती है, या वो किसी बड़े बाप का बेटा होता है,
باپ چونکہ مشہور ہوتا ہے تو بڑے باپ کا بیٹا ہونے کی وجہ سے شہرت ملتی ہے، اور یا پیچھے بڑا ادارہ ہوتا ہے، ابا و اجداد نے کوئی بڑا مدرسہ بنایا ہوتا ہے، بڑا ادارہ بنایا ہوتا ہے، اور اسی ادارے کی وجہ سے شہرت ملتی ہے۔ دنیا میں واحد شخصیت ہمارے حضرت جی رحمہ اللہ ہیں جن کو اگر عالمی سطح پر قبولیت ملی ہے، اس کے پیچھے کوئی جماعت نہیں تھی۔ جماعت تو آپ نے بعد میں بنائی، جماعت سے پہلے قبولیت ملی، جماعت بعد میں بنی ہے۔ کسی بڑے باپ کے بیٹے نہیں تھے، ہمارے حضرت جی کے والد بالکل سیدھا سادہ اور مخلص مسلمان، محلے کی مسجد میں بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھایا کرتے تھے، خود حافظ بھی نہیں تھے، صرف خود بھی ناظرہ خان تھے اور محلے کے بچوں کو ناظرہ پڑھایا کرتے تھے۔ یہ ان کی ڈیوٹی تھی، پوری عمر کا وظیفہ۔ اور پیچھے کسی آبا و اجداد کی جانب سے کوئی بڑا ادارہ ان کو نہیں ملا تھا کہ ادارے کی بدولت ان کو شہرت ملی ہو، اگرچہ انہوں نے بعد میں اپنا بڑا ادارہ بنایا، لیکن یہ تو بعد میں بنایا ہے، قبولیت تو اس سے پہلے مل چکی تھی۔ اور یہی بات ایک مرتبہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ نے بھی ہمارے ساتھیوں کو فرمائی تھی۔ خود فرمایا کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے شہرت دی ہے اور دنیا میں شہرت دی ہے، لیکن میرے پیچھے تو پوری جماعت تھی۔ میں نے رائے گنج میں اجتماع میں بیانات کیے، مجھے شہرت ملی اور پوری دنیا میں پذیرائی نصیب ہو گئی۔ اب چونکہ جماعت کا کام تو ہر جگہ پہ ہے، جہاں کہیں میں گیا میرے لیے پہلے سے میدان بنا ہوا تھا، اور بنے ہوئے میدان میں نے کام کیا ہے، میرے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا۔ وہ خود کہہ رہے تھے کہ میں حیران ہوں یہ پیر ذوالفقار صاحب کے بارے میں، کہ پیچھے نہ کوئی جماعت ہے، نہ کوئی پہلے سے افراد ہیں، لیکن جہاں کہیں دنیا میں گئے ہیں لوگ ان کی دیوانے بنے ہیں۔ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا، نہ پیچھے بڑا باپ، نہ کوئی بڑا ادارہ، نہ کوئی بڑی جماعت، یونیورسٹی میں پڑھنے والا ایک نوجوان، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی محبت عطا کی تھی کہ انہوں نے اللہ کی محبت کا علم لیا اور قریہ قریہ، بستی بستی، ملک ملک پہنچ گئے، جہاں گئے لوگ ان کی گرویدہ بنتے گئے۔ کشش تھی، کیا کمال تھا۔ ایک مرتبہ فرمایا ساؤتھ افریقہ تشریف لے گئے تھے۔ افریقہ میں تو بہت سارے ممالک ہیں، آپ حضرات کو پتا ہوگا، لیکن افریقہ میں بھی پھر ساؤتھ افریقہ ایک ملک ہے۔ جب واپس تشریف لائے تو فرمایا کہ میں ساؤتھ افریقہ گیا اور اس پورے ساؤتھ افریقہ میں ایک بندہ میرا جاننے والا نہیں تھا۔ شہرت تو پھر بعد میں ملی، اس وقت کہتے ایک بندہ بھی جاننے والا نہیں تھا، اور ویسے ہی میں چلا گیا۔ میرے ساتھ ایک دوست گیا اور وہ دوست کہہ رہا تھا کہ ساؤتھ افریقہ میں میرا ایک دوست ہے، تو گویا کہ میرا براہ راست جاننے والا کوئی نہیں تھا، ایک بندہ جاننے والا، وہ بھی میرے دوست کا دوست تھا، میرا براہ راست جاننے والا وہ بھی نہیں تھا۔ اور وہیں پہ ہم جب وہاں چلے گئے، وہ بیچارہ بھی سیدھا سادہ میزبان تھا، انہوں نے ہمیں ٹہرایا، لیکن آگے تو کوئی کام کرنے کا طریقہ نہیں آتا کہ دین کا کام کیسے کرنا ہوتا ہے، تو تصوف کا کام کیسے کرنا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن 2 دن ہم ان کے پاس ٹہرے رہے، اس نے اگلے دن ہمیں بتایا کہ ہماری مسجد میں ہفتہ وار درس قرآن ہوتا ہے، تو آج وہ درس قرآن ہوگا، آپ تشریف لے جائیں گے؟ میں نے کہا ہاں ہم بالکل جائیں گے۔ ہم درس قرآن کے لیے گئے تو درس قرآن حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے، وہ وہیں پہ درس قرآن دیا کرتے تھے ہفتہ وار۔ جب میں وہاں پہ چلا گیا، انہوں نے مجھے دیکھا تو پہچان لیا کہ کوئی مولوی ہے تو آیا ہوا ہے، تو مجھے بلایا، تعارف پوچھا مجھ سے، میں نے تعارف کرایا، تو انہوں نے فرمایا کہ چلو آپ انگریزی میں بیان کر سکتے؟ میں نے کہا ہاں میں کر لیتا ہوں۔ تو کہنے لگے آپ 5 منٹ بیان کر لے۔ میں نے 5 منٹ بیان کر لیا، پھر فرمایا کہ آپ 15 منٹ اور بیان کر لے۔ میں نے 15 منٹ اور بیان کر لیا، پھر فرمایا کہ اب آپ جتنا بیان کر سکتے ہیں بیان کر لیں۔ کہتے ہیں انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا کہ آج میں بیان نہیں کروں گا، آج یہ مہمان بیان کریں گے۔ میں نے بیان کر لیا، پھر کمرے میں مجھے بٹھایا، میرا اکرام کیا، پھر جب تفصیل پوچھی تو کہنے لگے اس شہر میں ہماری اتنی مسجدیں ہیں اور دور دراز کے شہر میں میرے بہت سارے شاگردوں اور مریدین موجود ہیں، میں آپ کے لیے ایک ٹائم ٹیبل بناتا ہوں، ترتیب بناتا ہوں،
उस तरतीब के मुताबिक हम एक एक मस्जिद में जाएंगे और वहां प्रोग्राम करेंगे। फरमाते हैं कि मैं जिस मुल्क में गया, पूरे मुल्क में एक बंदा मेरा जानने वाला नहीं था। 1 महीने बाद मैं वहां से वापस आ रहा था तो एयरपोर्ट पे रुखसत करने के लिए मेरे पास 100 गाड़ियों पर मुश्तमिल बंदों का काफिला पहुंच चुका था। लोग धाड़े मार मार कर रो रहे थे कि मुझे रुखसत कर रहे थे। कहते 1 महीने की मेहनत ने यह रंग दिखा दिया। ऐसा कोई कमाल अल्लाह ने अता फरमाया था, ऐसी कोई कबूलियत अल्लाह ने अता फरमाई थी। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह इज़ा अहब्ब अब्दन दआ जिब्राइल। अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं तो जिब्राइल को बुलाते हैं और जिब्राइल को फरमाते हैं कि फलां बंदे से मैं मोहब्बत करता हूं, आप उससे मोहब्बत करें। जिब्राइल उस बंदे से मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। फिर जिब्राइल आसमान की मखलूक में ऐलान करते हैं कि वो लोगों, फलां बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है, मैं मोहब्बत करता हूं, तुम भी मोहब्बत करो। आसमान के सारे फरिश्ते उस बंदे से मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। फिर वो फरिश्ते जमीन पे उतरते हैं, जमीन पे आके ऐलान करते हैं कि वो लोगों, फलां बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है और जिब्राइल अलैहिस्सलाम मोहब्बत करते हैं, आसमान के सारे फरिश्ते मोहब्बत करते हैं, तुम भी मोहब्बत करो। और फरिश्ते जब वो आवाज लगाते हैं, ये वो आवाज होती है जो लोगों के कान नहीं सुन रहे होते, लोगों के दिल सुन रहे होते हैं। तो दिल उस बंदे की मोहब्बत की तरफ मायल हो जाते हैं। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुम्मा युज़अ लहुल क़बूल फिल अर्द, फिर उनके लिए जमीन में कबूलियत रख दी जाती है। ऐसी कबूलियत के हर बंदा टूट के प्यार करता है, दिल लगाकर मोहब्बत करता है। और ये मोहब्बत वैसे दिलों में नहीं आती। हमारे हजरत जो खुद फरमाया करते थे कि जो बंदा जिस कदर अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है, अल्लाह की मखलूक उसी कदर उससे मोहब्बत करेगी। काबिलियत भी अल्लाह ने अता फरमाई थी, कबूलियत भी अल्लाह ने अता फरमाई थी। हमारे झंग में एक प्रोफेसर साहब है, हाफिज तारिक, वो फरमा रहे थे कि मैं गोजरा में एक कॉलेज में पढ़ाता था और उसी कॉलेज में एक और प्रोफेसर साहब थे जो हदीस पे अमल करने वाले होते हैं, अहले हदीस। वो अहले हदीस काबिल भी बहुत था और मुनाजरी भी करता था। तो अहले हदीस ने पूरी उसमें कॉलेज में लोगों को परेशान कर रखा था, हर किसी के साथ मुनाजरे करता था, मिजाज ही ऐसा था, बस मुनाजरे करना। तो एक मर्तबा कॉलेज में आए और मुझे कहने लगे, हाफिज तारिक, कल मैं एक बंदे से मिला हूं, पता नहीं कैसे बंदा है, गजब का बंदा है। मैंने पूछा हुआ क्या? कहते यहां झंग में कोई मौलवी साहब आए हुए हैं, गोजरा में कोई मौलवी साहब आए हुए हैं, आए भी झंग से। मैं उसके पास बैठा, मैंने इकबालियात की बात शुरू कर दी तो वो इकबालियात पे मेरे साथ बोलते रहे। फिर मैंने जदीद साइंस की बात शुरू कर दी, वो जदीद साइंस में मेरे साथ बातें करते रहे। मैंने खालिस अंग्रेजी बोलनी शुरू कर दी, वो खालिस अंग्रेजी बोलते रहे। मैंने दीनी मसाइल पे बात शुरू कर दी, वो दीनी मसाइल पे बोलते रहे। फिर उन्होंने तसव्वुफ की बात शुरू कर दी, फिर मेरे पास कुछ नहीं था, यानी फिर मैं खामोश हो गया, मैं चुप हो गया। वो हाफिज साहब फरमाते हैं कि मैंने कहा कि हम भी मुलाकात के लिए जाते हैं, हालांकि वो कहते हैं मैं झंग का था। जब हम वहां पे गए उसी मुलाकात के लिए तो हमारे हजरत जी थे। यानी काबिलियत भी अल्लाह ने अता फरमाई थी और कबूलियत ऐसी कि जब तक वो दुनिया में थे हमें इतना अंदाजा नहीं था, लेकिन जब वो दुनिया से तशरीफ ले गए हमारी ऊपर बहुत सारी हकीकतें खुल गई कि हम इतना करीब रहकर भी हजरत जी को ऐसा नहीं पहचान सके जैसे कि पहचानना चाहिए था। उन्होंने अपने आप को ऐसा छुपाया हुआ था कि लोगों को महसूस ही नहीं होने दिया कि मेरा बातनी और रूहानी मकाम कितना बुलंद है। और ये कबूलियत कैसे मिलती है? आमतौर पे लोग अपने मशाइख का महासिन और कमालात जिक्र करते हैं,
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے، اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مرحومین کی خوبیاں اور کمالات کا تذکرہ کیا کرو۔ ساتھی ذرا کہتے آگے آگے ہو جائیں، پیچھے جگہ نہیں ہے، تھوڑا سا آگے آگے ہو جائیں، جہاں جگہ مل رہی ہے تو آگے ہو جائیں، تھوڑا سا قریب قریب ہو جائیں۔ ساتھیوں کے لیے جگہ دائیں بائیں ہو جائیں ساتھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مرحومین کے محاسن اور ان کی خوبیاں اور کمالات کا تذکرہ کیا کرو۔ مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ پیچھے والوں کو پتہ چل جائے اور وہ بھی انہی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو انہی صفات سے آراستہ و پیراستہ کرنے کی کوشش کریں۔ قبولیت بندے کو کیسے ملتی ہے؟ اور ہمارے حضرت جی رحمہ اللہ میں قبولیت کے وہ کون سے اسباب تھے؟ یاد رکھیں، قبولیت کی ایک وجہ تقوی اور پرہیزگاری۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالی متقین کے کارناموں کو قبول کرتا ہے، یہ قبولیت ملتی ہے تقوی کی بدولت۔ تقوی کا معنی پرہیزگاری، گناہوں سے بچنا۔ مجھے جنگ میں ایک بندہ ملا ابھی حضرت جی کی وفات کے بعد، اور کہنے لگا ماشاءاللہ بھرپور داڑھی، مکمل باشرہ، مجھے کہنے لگا کہ میں جب جوانی کے ایام میں تھا تو میں بھی عام نوجوانوں کی طرح آوارہ تھا اور عیاشیاں کرتا تھا، غفلت میں جوانی گزر رہی تھی۔ ایک دن میں نے لاہور جانا تھا، اس وقت ہائی ایس پہ لوگ جایا کرتے تھے، تو میں ہائی ایس پہ بیٹھ گیا۔ میرے سے اگلی سیٹ پہ حضرت جی بیٹھے ہوئے تھے۔ اب میں اتنا جانتا تھا کہ یہ جھنگ کا نوجوان ہے، چونکہ اس وقت حضرت جی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، یونیورسٹی کے طالب علم تھے۔ میں اتنا جانتا تھا کہ یہ جھنگ کا نوجوان ہے۔ اب جب گاڑی روانہ ہو گئی تو ڈرائیور نے میوزک چلانی شروع کر دی، تو انہوں نے بھی کہہ دیا، حضرت جی نے، ہم نے بھی کہہ دیا کہ میوزک بند کریں، لیکن ڈرائیور نہیں مان رہا تھا۔ پھر حضرت جی نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دی تاکہ میرے کانوں میں میوزک کی آواز نہ پہنچے، اور جھنگ سے لاہور اس وقت 5 گھنٹے لگے، اور 5 گھنٹے انہوں نے مسلسل اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالے رکھی۔ جوانی کے ایام تھے، مکمل کان بند کیے ہوئے تھے تاکہ موسیقی کی آواز نہ جائے۔ کہتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا، یہ بھی نوجوان ہے اور یونیورسٹی کا نوجوان ہے، اس کے تقوی پرہیزگاری کا یہ حال ہے، اور میں بھی اسی طرح نوجوان ہوں، تو مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں بے راہروی کا شکار ہوں؟ صرف ان کی تقوی پرہیزگاری کو دیکھ کر میں نے اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کر دی۔ تقوی، میں نیا نیا آیا تھا جھنگ میں، تو اتنا میں زیادہ ادب آداب سے بھی واقف نہیں تھا، میرا پہلا سال تھا۔ ہمارے حضرت جی سے کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے، انہوں نے ملاقات کر لی۔ پھر ان میں سے ایک مفتی صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت جی سے الگ ملاقات کرنی ہے، تو حضرت جی کمرے میں تشریف لے گئے، تو میں بھی حضرت جی کی پیچھے پیچھے چل پڑا، اس لیے تاکہ حضرت جی سے میں عرض کر دوں کہ مفتی صاحب نے آپ سے الگ ملاقات کرنی ہے۔ میرے ساتھ ایک اور مولانا صاحب بھی آ گئے، وہ مولانا صاحب حضرت جی کے پرانے مرید تھے۔ تو میں نے حضرت جی سے کہا کہ حضرت جی، وہ باہر جو لوگ آپ سے ملے نا، تو ان میں سے ایک مفتی صاحب ہیں، وہ آپ سے الگ ملنا چاہتے ہیں، وہ جو چھوٹے قد والے ہیں، وہ چھوٹے قد والے مفتی صاحب تھے۔ حضرت جی نے ایسے میری طرف چھوم کے دیکھا کہ کیا کہا؟ میں نے کہا وہ چھوٹے قد والے جو مفتی صاحب ہیں وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ حضرت جی نے کہا عجیب بندے ہو۔ اب میں نے تو صرف پہچان کے لیے کہا تھا کہ وہ چھوٹے قد والے ہیں، لیکن مجھے وہ ساتھ والے مولانا نے سمجھایا کہ حضرت جی اس پہ ناراض ہو گئے کہ آپ نے چھوٹے قد کا تذکرہ کیوں کیا؟ اگر آپ نے مفتی صاحب کی کوئی علامت بتانی بھی تھی تو آپ کی نظر صرف اس کی چھوٹے قد پہ پڑ گئی، کوئی اور نشانی نہیں ہے، آپ نے چھوٹے قد کا تذکرہ کیا۔
یعنی اس قدر بھی کسی کی وہ بری صفت کا تذکرہ کرنا ہمارے حضرت جی کو ناگوار گزرا۔ فرمایا کرتے تھے کہ میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، جو کلاس روم اور جہاں میرا کمرہ تھا، کمرے سے کلاس روم تک آتے ہوئے مجھے 5 منٹ لگتے تھے، پیدل ہم آنا جانا کرتے تھے۔ اور پہلے دن جب میں کمرے سے اپنے کلاس روم کی طرف آ رہا تھا تو سڑک کے کنارے میں نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک تنور لگا ہوا ہے جس پہ خاتون روٹی پکا رہی ہے اور آٹا لوگ لے کے آئے ہوئے ہیں، مرد بھی تھے خواتین بھی تھی، وہ آٹا لگوا رہے تھے، روٹی پکوا رہے تھے، خاتون روٹی پکا رہی تھی۔ تو میں نے صرف وہ پہلے دن وہ منظر دیکھا، چونکہ اس میں خواتین بھی کھڑی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد 4 سال مسلسل اسی راستے سے روزانہ میرا آنا جانا ہوتا تھا۔ 4 سالوں میں ایک بار بھی میں نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا کہ تنور پہ آج کوئی موجود ہے یا موجود نہیں ہے، کوئی خاتون روٹی پکا رہی ہے نہیں پکا رہی، آٹا لا کر کون کتنے لوگ کھڑے ہیں۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا بھی نہیں ہے کہ یہاں کوئی انسان موجود ہے یا موجود بھی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ مجھے فرمایا کہ مولانا میں قسم کھاؤں تو حانس نہیں ہوں گا کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی کے ساتھ برا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، میں نے کسی کے لیے برا سوچا بھی نہیں ہے۔ پھر فرمایا میرے دماغ میں وہ خانہ ہی نہیں ہے جو کسی کے لیے برا سوچے۔ تقوی کی بدولت بندے کو قبولیت ملتی۔ ادب آداب اتنے تھے، اپنے اکابر کا ادب، اپنے مشائخ کا ادب، حضرات صحابہ کرام کا ادب۔ ایک مرتبہ حضرت جی، پرانی بات ہے، یعنی یہ 1995-96 کی بات ہوگی، ہم بنو میں تھے، اس وقت کی بات ہے۔ حضرت جی وہاں تشریف لائے تھے تو کچھ ساتھی سر پہ تیل لگا رہے تھے اور عشاء کے بعد کا وقت تھا، اس طرح ہم ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت جی بات فرما رہے تھے تو درمیان میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کا نام آیا۔ پھر فرمایا کہ رکو میرے سر پہ ذرا ٹوپی رکھ دو، مجھے شرم آتی ہے کہ میں حضرت ابوبکر صدیق کا نام اس حال میں لے لوں کہ میرے سر پہ ٹوپی نہ ہو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام بھی اس حال میں لینا گوارا نہیں کیا کہ میرے سر پہ ٹوپی نہیں ہے۔ ایک واقعہ وہ خود سنایا کرتے تھے کہ ایک لڑکا تھا جو 9th یا 10th میں پڑھتا تھا اور وہ بہت اچھا تھا اور استادوں کا منظور نظر تھا اور استاد بہت محبت کرتے تھے۔ تو ایک دن استاد نے سوال پوچھا کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ تو اس لڑکے نے نام نہیں بتایا۔ استاد نے پھر پوچھا، لڑکے نے نام نہیں بتایا۔ استاد غصے ہو گیا، لڑکے نے خاموشی اختیار کر لی، یہاں تک کہ استاد نے سزا بھی دے دی کہ تو نام کیوں نہیں بتاتا، اور بعد میں لڑکے نے روتے ہوئے بتا دیا کہ سر میں کیسے نام لے لوں جبکہ اس وقت میرا وضو نہیں ہے۔ یہ سکول کے زمانے میں یہ ایسی مخلوق ہوتی ہے نا کہ یہ اللہ کی طرف سے پہلے سے ان کا انتخاب ہو چکا ہوتا ہے۔ حالانکہ سکول میں 9th یا 10th میں نوجوان کتنے آوارہ ہوتے ہیں اور کتنے لاپرواہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے شروع سے ایسے لوگوں کا انتخاب کیا ہوتا ہے کہ اس وقت بھی ان کو اس بات کا احساس تھا کہ جب میرا وضو نہیں ہے تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیسے لے سکتا۔ آداب بہت، اپنے اکابر کا ادب فرمایا کرتے تھے کہ میں قسم کھاؤں تو حانس نہیں ہوگا کہ مجھے 3 شخصیات سے اتنی محبت ہے کہ اتنی محبت مجھے اپنے والد سے نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، بعد میں فقہا میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، اور پھر قریب کے زمانے میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے مجھے جتنی محبت ہے اتنی محبت مجھے اپنے والد سے بھی نہیں ہے۔ اور انہوں نے جو کارنامے سر انجام دیے، بعض لوگ کام کرتے ہیں ایک ادارے کے لیے، بعض لوگ کام کرتے ہیں اپنی مخصوص جماعت کے لیے، بعض لوگوں کا کام پوری امت کے لیے ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت جی نے جو کام کیا پوری امت کے لیے وہ یہ کہ امت میں
جو دینی علوم ہیں اور دنیاوی علوم ہیں، ان کے درمیان دوری پیدا ہو چکی تھی، چونکہ دنیاوی علوم والے دینی علوم کے قریب نہیں آتے تھے، مکمل دین سے بے بہرہ ہوتے تھے، بہت لکھ پڑھ لیتے تھے یونیورسٹیوں میں، لیکن دینی علوم کے بارے میں بالکل صفر ہوا کرتے تھے۔ ہمارے حضرت جی رحمہ اللہ نے اسکول اور کالج میں ان نوجوانوں پر محنت کی اور پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو اس طرف متوجہ کیا کہ دین کا علم آپ کی ضرورت ہے۔ آج ہر بندہ کہتا ہے کہ دینی علوم اور دنیاوی علوم میں جو خلیج پیدا ہو چکی ہے، دوری پیدا ہو چکی ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے، ان کو آپس میں جوڑنا چاہیے، خلیج کو ختم کرنا چاہیے۔ ہمارے حضرت جی نے خلیج کو ختم کرنے کی کامیاب کوشش کی، لیکن میں معذرت کے ساتھ عرض کروں کہ حضرت جی نے اس بات پہ زور دیا کہ یونیورسٹی، کالج اور پڑھنے والے، پڑھانے والے ان لوگوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم کی طرف لائیں، مدرسے والوں کو یونیورسٹی کی طرف نہ لے جائیں، پھر وہاں کے منفی اثرات سے یہ لوگ نہیں بچ سکتے، یونیورسٹی والوں کو مدرسے کی طرف لائیں۔ اور آپ یقین کریں ایسا کام کیا حضرت جی نے بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں۔ ہماری اس ملک میں پھر قریب کے شہروں میں یہ کام اتنا نظر نہیں آتا۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت جی کی جو نظر تھی وہ پوری دنیا پر تھی۔ آپ برطانیہ میں جائیں، آپ امریکہ میں جائیں، آپ دوسرے بڑے بڑے ممالک میں جائیں، یقین کریں آج بھی وہاں کی یونیورسٹیوں میں ایسے نوجوان ملیں گے جو مکمل باشرہ ہوتے ہیں، جبہ یہ کرتا پہنتے ہیں، پگڑی باندھتے ہیں، اس حال میں یونیورسٹی میں کلاس روم میں جا رہے ہوتے ہیں۔ آج بھی ایسے شکاگو یونیورسٹی میں پروفیسر صاحب ہیں، 2 پروفیسر ہیں، حضرت جی کے مریدین بھی ہیں اور خلفاء بھی ہیں، اور یہاں پاکستان کے پڑھے ہوئے علماء بھی ہیں، ایک تو ہمارے اپنے ادارے کے پڑھے ہوئے پروفیسر ہیں، پڑھاتے ہیں۔ انہوں نے ایسی جماعت تیار کر رکھی، خود وہ لوگ حیران ہیں، ہمارے گھروں کے اندر سے ایسے نوجوان یہ تیار کر رہے ہیں، ہم ان کا راستہ کیسے روکیں گے؟ ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، مذہبی آزادی ہے، اور مذہبی آزادی کی بنیاد پہ وہ کھل کے یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں اپنا کام کر رہے ہیں۔ لمز یونیورسٹی میں حضرت جی کے مریدین کی ایک جماعت تھی، اور وہاں پہ پرویز مشرف آیا تھا۔ اس نے جب ان نوجوانوں کو دیکھا تو باقاعدہ کہا کہ یہاں طالبان کہاں سے گھس آئے ہیں، یہاں پہ طالبان کہاں سے آئے ہیں؟ یعنی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں حضرت جی نے جو وہاں جماعتیں تیار کر رکھی تھی، اس خلیج کو ختم کیا تھا۔ اور اسی طرح جو دینی علوم ہوتے ہیں اور ذکر اور تصوف کا سلسلہ ہے، ان کے درمیان دوری پیدا ہو چکی تھی۔ مدرسے میں پڑھنے والے تصوف کے قریب نہیں جاتے تھے، اور جو لوگ صوفیوں کے ساتھ وابستہ تھے وہ مدرسے کے قریب نہیں جاتے تھے، ایک دوسرے سے دور۔ دارالعلوم دیوبند کے استاد الحدیث ہیں جو حضرت جی کے خلیفہ ہیں، حضرت مولانا سلمان بجنوری صاحب، متعدد استاد حضرت جی کے دارالعلوم دیوبند میں حضرت جی کے خلفاء ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ تقریر میں یہ بات فرمائی کہ اگرچہ ہمارے اکابر علماء دیوبند کا یہ طریقہ تھا کہ ظاہری علوم اور ذکر اور تصوف دونوں کو توازن کے ساتھ لے چلتے تھے، لیکن ہم عملاً اس سے بہت دور جا چکے تھے، عملی طور پہ ہم نے تصوف کو چھوڑ دیا تھا۔ حضرت جی رحمہ اللہ نے قریب یہ تصوف کا علم لیا، قریہ قریہ، بستی بستی، شہر شہر چلے گئے، مدرسے کا دروازہ کھٹکھٹایا، ایسے لوگوں کو تصوف کی طرف مائل کر دیا کہ ہمیں وہ بھولا ہوا سبق یاد دلایا۔ آج بھی ہندوستان میں حضرت جی کے 60 سے زیادہ خلفاء موجود ہیں، 60 سے زیادہ خلفاء، اور یہ چھوٹے چھوٹے نہیں، چھوٹے چھوٹے علماء، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مراکز اور مدارس کے محتممین اور شیخ الحدیث حضرت مولانا محمود مدنی صاحب، جو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، پشاور میں آئے تھے، وہ جمعیت کا کوئی پروگرام تھا، اس میں انہوں نے باقاعدہ سٹیج پر آ کر، ہمارے حضرت جی کے خلیفہ بھی ہیں مولانا محمود مدنی صاحب، انہوں نے سٹیج پر آ کر یہ بات فرمائی کہ پہلے میں سمجھتا تھا کہ ہمارے حضرت جی بر صغیر پاک و ہند کے سب سے بڑے شیخ ہیں،
لیکن میں اب سمجھتا ہوں کہ میں غلط کہتا تھا. ہمارے حضرت جی پوری دنیا کے سب سے بڑے شیخ ہیں. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے فرزند حضرت مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم لاکھوں کے مجمع میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے حضرت جی پوری دنیا کے سب سے بڑے شیخ ہیں. لوگوں نے خراج تحسین پیش کیا. اور جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ یہ بندے پہلے سے چنے گئے ہوتے ہیں. ہمارے حضرت جی کے جو شیخ و مرشد تھے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ، وہ اس وقت فرماتے تھے جب حضرت جی ان کے مرید تھے، فرمایا کرتے تھے کہ باقی لوگ میرے مرید ہیں اور ذوالفقار احمد میرا مراد ہے. مرید اور مراد کا فرق ہوتا ہے. مرید کہتے ہیں محبت کرنے والا، اور مراد جس سے محبت کی جاتی ہے، وہ کہ یہ میرا محبوب ہے، باقی لوگ میرے مرید ہیں اور یہ میرا مراد ہے. اور فرمایا کرتے تھے یہ مرد قلندر جب کوئی بات کرتا ہے تو سچی ثابت ہوتی ہے. فرمایا کرتے تھے کہ ذوالفقار احمد دنیا کے ان ممالک میں اللہ کا نام پہنچائے گا جہاں تک میں نہیں پہنچ سکا. حالانکہ وہ خود مرشد عالم کہلائے جاتے تھے کہ پوری دنیا کی مرشد ہیں. فرمایا جہاں جہاں میں نہیں پہنچ سکا ذوالفقار احمد وہاں پہ وہ سلسلے کا کام کریں گے. اور یہی ہوا کہ حضرت جی رحمہ اللہ جب پہنچ گئے تھے شاید ناروے جو دنیا کا آخری کونا ہے، آگے پھر پانی ہی پانی ہے، دنیا ختم ہو جاتی ہے. فرماتے ہیں کہ میں وہیں پہنچ گیا اور میں سمندر میں اتر گیا، سمندر کے پانی میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا اللہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس سمندر سے اس پار بھی آپ کی کوئی مخلوق آباد ہے تو میں وہاں پہ بھی آپ کا نام پہنچانے کے لیے چلا جاتا. بہرحال ایسے حضرات صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور ہوتا عام طور پہ یہی ہے. ہماری یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جب تک ایسی شخصیات موجود ہوتی ہیں ہم قدر نہیں کرتے، اور احساس تب ہوتا ہے جب وہ ہمارے درمیان نہیں رہتے. آپ میں سے کئی سارے حضرات وہ ہوں گے جو حضرت جی رحمہ اللہ سے بیعت تھے اور سلسلے میں ان کے ساتھ وابستہ تھے. اس وقت وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. شیخ تو دنیا سے چلے گئے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو میرے بھائیوں اصول یاد رکھیں کہ جب شیخ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے جانے سے بندے کی بیعت ٹوٹتی نہیں ہے، بیعت پھر بھی برقرار رہتی ہے. اور جو فیض دنیا میں ملتا تھا اس شیخ سے، ان کے جانے کے بعد بھی وہ فیض جاری رہتا ہے، بندے کو پہنچتا رہتا ہے. فیض تو بندے کو ملتا رہتا ہے، لیکن بندے کو رہنمائی کے لیے کسی استاد کسی رہبر کی ضرورت پڑتی ہے. فیض تو ملتا ہے لیکن رہنمائی تو بندے کو چاہیے ہوتی ہے کہ دینی امور میں بندے کو وہ سمجھاتے رہیں. اس کے لیے پھر کسی استاد، کسی شیخ، کسی مرشد کی ضرورت پڑتی ہے. پھر ایک نئے شیخ سے بیعت کرنے ہوتی ہے. یہ نئے شیخ سے بیعت فیض کے حصول کے لیے نہیں ہوتی، رہنمائی کے لیے ہوتی ہے. پھر بندے کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ کسی اور شیخ سے بیعت کر لے. ایک تو یہ کام. دوسری بات یہ کہ جیسے شیخ کی حیات مبارکہ میں بندہ شیخ کے ساتھ، شیخ کے مرکز کے ساتھ، شیخ کے ادارے کے ساتھ جڑا ہوا تھا، شیخ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی وہی تعلق اسی طرح برقرار رہنا چاہیے، بلکہ تعلق اور مضبوط بنانا چاہیے. کیونکہ حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مرید طلب صادق لے کے آ جائے تو خانقاہ کے در و دیوار سے بھی اس کو فیض ملتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ دل میں جب محبت ہوتی ہے تو شیخ جس کمرے میں رہتے تھے اس کمرے کو دیکھتے بندے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. شیخ کی بنائی ہوئی خانقاہ کے در و دیوار کو بندہ دیکھتا ہے تو بندے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اس کے اثرات بندے پر پڑتے ہیں. تو بندے کو چاہیے کہ اپنے شیخ کی خانقاہ کے ساتھ اسی طرح تعلق اور وابستگی رکھے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.